جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو انسان 3 چیزیں اس کی زندگی میں بار بار سامنے آتی ہے جس کے پاس کو مطلب کنٹرول کرنا ہے. یعنی کیا بنایا؟ ماسٹر پیس بنایا. جنت تو ماسٹر پیس ہے نا اللہ تعالیٰ کا. تو اگر ہم اپنے نفس پہ اور جو ہمارے سامنے ڈسٹرکشن ہے اس پر، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہم شیطان سے اپنی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ نے وہ قیمتی چیز ہم کو دے گا جو فرشتوں کو نہیں ملے گی، ہم کو ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اب آگے دیکھیے. یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم، آدم علیہ السلام نے بتا دیا نام، ان کے نام بتا دیے، انبأہم خبر دی اس نام کی. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں جو ہوں غیب کی، آسمان اور زمین کی جو غیب کی بات ہے وہ میں جانتا ہوں. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو عالم میں جانتا ہوں تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم نے چھپا رکھی ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. یعنی فرشتوں کے دل میں جو کچھ تھا تو انہوں نے سیدھا سوال کر لیا ہے نا. ایسے ہمارے گھر میں بھی دیکھیں، اگر ہم اپنی لائف کو دیکھیں تو کوئی ہمارے سامنے کچھ بھی بات کرتا ہے، کچھ بھی چیز ہے گھر میں، کوئی نئی چیز ہے یا فیملی میں رہتے ہیں ہے نا، تو ہمارا بچہ ہے اس کے سامنے کرتے ہیں، 2 سبلنگز ہیں اگر، تو ایک کو کچھ کہتے ہیں دوسرے کے دل میں سوال آتے ہیں بہت سارے. وہ ایک منہ پہ ظاہر کر دے، بتا دے کہ بھائی ایسا ایسا. یعنی اللہ تعالیٰ، فرشتے کھڑے ہوئے تھے، فرشتوں کو کہا، وہاں پہ شیطان بھی کھڑا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ چیز سامنے لے کر کے آنی تھی. یعنی شیطان جو تھا وہ کون تھا آپ کو پتا ہے؟ وہ فرشتوں کے ساتھ مطلب اللہ کی اتنی عبادت کرتا، اتنی عبادت کرتا اور اتنا علم تھا اس کے پاس کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا، جانشین بن گیا تھا ان کا. مطلب اللہ کی بہت عبادت کرنے کی وجہ سے، اور جو جتنے بھی شیطان وہ تھے، جن تھے، ان سب کا سردار بنایا تھا اس کو، زیادہ علم کی وجہ سے، صرف علم کی وجہ سے. دیکھیے علم کی وجہ سے تکبر آ گیا تھا، اور اللہ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کوئی بیماری اس کے دل میں پنپ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو سامنے لانا چاہتے تھے. اس سے اللہ تعالیٰ نے تو خیر پلان تھا لیکن یہ بھی چیز نکالنی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا تو یہ بھی کھڑا تھا، یہ بھی اس نے بھی سنا، اچھا مٹی کا پتلا بنانے والا اللہ، اور مطلب یہ سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ بولے کہ میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. یعنی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو ابلیس کھڑا ہے نا، اس کے دل میں جو ہے چھپا ہوا، وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم سامنے لے کر آتے ہو، جو تم اظہار کرو، وہ بھی میں جانتا ہوں کہ تم فرشتے تو سچے تھے، تعظیم اور تعریف کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اوکے. اب ایک چیز اور دیکھیے، اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے. اچھا اذان ہو گیا آج تو کلاس.
तो देखिए वइस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस। ठीक है, जब तेरे रब ने कहा, मतलब फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, ठीक है, आदम को, तो सबने सजदा किया, लेकिन किसी ने किया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ठीक है, तो देखिए इससे ये पता चलता है कि एक हम अच्छी सोबत में भी रहें, यानी इब्लीस फरिश्तों की सोबत में रह रहा था, तो जब सोबत भी अच्छी मिल जाए, ठीक है, लेकिन अगर दिल के अंदर नहीं है तो जाहिरी इबादत या सोबत भी असरात नहीं रखती है, हम कामयाब नहीं करती, मतलब यानी हमारा साथ नहीं देती है। ठीक है, तो हमें इसलिए जाहिरी जो जाहिरी रवैया है हमारा, यानी एक होता है शैतानी रवैया, इससे पता चलता है एक शैतानी रवैया है और एक फरिश्तों का रवैया है। तो हमें बायस नहीं होना चाहिए, जो चीज हमें मिल जाए, दुरुस्त पता चल जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही फर्क है इबादत फरिश्तों की और इंसान की, दोनों की इबादत में यही फर्क है। ठीक है, ओके, तो देखिए जब इंसान के अंदर एहसास खत्म हो जाता है ना गुनाहों का, तो तौबा भी नहीं कर पाता। उसके लिए तौबा के दरवाजे तो अल्लाह ने हमेशा खोल रखे हैं, हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने सारे दरवाजे खोल रखे हैं, क्योंकि हम अल्लाह के मोहताज हैं, इसलिए आगे तौबा की बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा अबा, एक चीज बता दूं मैं आपको, अबा का मतलब होता है ही रिफ्यूज्ड, उसने मतलब ही रिफ्यूज्ड वस्तकबरा, और वो तकब्बुर करने लगा। तो देखिए हम हमारे इंडिया में कल्चर है ना कि हम ये हमारे तो जो बच्चे इंग्लिश बोलने वाले हैं तो अब अब्बा, हिंदी में बोलते हैं अब्बा, तो अब्बा के मायने क्या होते हैं? अब्बा के मायने होते हैं घास, अरबिक में अब्बा मतलब घास, और अबा जो है, तो अबा मतलब होता है कि ही रिफ्यूज्ड। तो अभी नई जनरेशन जो अबा करके बुलाती है, और जबकि अब्बा का मतलब होता है घास अरबिक में। तो ये मीनिंग है बाबा, मतलब बाबा जानिए, बाबा करके बुलाती हूँ, सही वर्ड है, या फिर अभी करके है माय फादर। ठीक है, ओके, तो वकाना मिनल काफिर, वो किस में से हो गया? कुफ्र करने वालों में से हो गया। ओके, वो घमंड में पड़ गया पढ़ाई के साथ। देखिए एक चीज और है कि जब इंसान जो है, दो चीजें उसके साथ हमेशा लगी रहती है जमीन पर, हमारे साथ नेगेटिव इमोशंस भी हैं, ठीक है, जेलसी भी है, फियर, नफरत भी है, सैडनेस भी है, ग्रीफ भी है। दो चीजें तो उसमें से हमारे साथ हमेशा लगी रहेगी। एक है फियर और एक है सैडनेस। फियर जो है वो फ्यूचर का है हमारे साथ, हर वक्त इंसान अब सोचेगा आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोचने, बच्चों का क्या होगा, शादी या शौहर के बारे में, या आगे क्या होगा। तो एक फियर का है जो फ्यूचर के बारे में, एक सैडनेस जो पास्ट में गुजर चुका है। ये दो रूट है जो इवन जो हमारे साथ लगा रहेगा। तो अल्लाह ताला ने हमको इसको जो मैनुअल कुरान भेजा है उसमें बताया किस तरह तुम अपने सैडनेस और फियर को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, किस तरह कर सकते हो तुम। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जब ये दो चीजें हमारे साथ हों, ठीक है, तो कुछ लोगों का मानना है कि मेडिटेशन करके हम इसको दूर कर सकते हैं, कुछ का मानना है कि गुनाहों की वजह से है तो गुनाह छोड़ देते हैं, कुछ का मानना है सिर्फ टेस्ट है, जस्ट फॉर टेस्ट, तो टेस्ट को ऐसे होने दो। बट कुरान हमको बता रहा है कि तरीका बता रहा है किस तरह तुम इसको मैनेज कर सकते हो, अपने पास्ट में जो पास्ट का जो तुम्हारी सैडनेस है उसको, और जो फियर है आगे फ्यूचर का, इन दोनों को कैसे कर सकते हो। क्योंकि नो स्केप फ्रॉम डिफिकल्टीज और सफरिंग, ये तो चलता रहेगा जिंदगी में। कैसे बता रहे हैं कि ले नबलुगा, कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा, पर तुम्हारी वुसअत से ज्यादा नहीं। तो कैसे डील करना है इसको? तो कुरान डील करने का हमें तरीका बता रहा है कि जमीन पर तुम टेम्पररी कुछ टाइम के लिए जमीन पर हो, परमानेंट नहीं हो। परमानेंट तो तुम्हारा घर जन्नत है, तुम्हें वापिस आना है। ठीक है, और हम सबके साथ डिफरेंट चैलेंज रहेंगे, अलग अलग, क्योंकि कस्टम डिजाइन है। मेरे साथ जो है वो आपके साथ नहीं है, आपके साथ जो है वो मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ कुछ और टेस्ट चल रहा है ना। हमें दिखता है कि ये बेचारा ऐसा है ऐसा, लेकिन मेरे साथ मेरा है, आपके साथ आपका टेस्ट चल रहा है। तो हम सब अलग अलग कस्टम डिजाइन किया हुआ है। तो इसमें आगे क्या है कि जो भी प्रिजर्व, जो भी सब्र करेगा, तो उसके लिए क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसके साथ क्या है, खुशखबरियां है। ठीक है, और फिर उसके बाद वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता,
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر دیکھیے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جی بھر کر کھاؤ، لیکن اس پیڑ کی طرف یعنی ایک چیز کو منع کیا، جیسے دنیا میں آپ اور میں آئے ہیں اللہ نے بھی بتا دیا یہ حلال ہے، حلال جو ہے وہ سب کچھ ہے، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بس یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں یہ حرام ہے اس کی طرف مت جانا، بٹ اللہ تعالیٰ نے حلال کتنا سارا دے دیا ہم کو، لیکن ہم کیا حلال اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی لوگ اس حرام کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو جس طرح آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ہم سے بھی بار بار غلطی ہوتی رہتی ہے، تو اس کے لیے بتایا گیا توبہ، کہ توبہ کرو جلدی سے رجوع کر لو، یہ نہیں کہ ہم ہوپ لیسنس کا شکار ہو جائیں اور ہم شکار ہونے کے بعد پھر سوچیں کہ اب کیا ہوگا اور اس کے بعد اس سے باہر نہ نکل پائیں۔ کہ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں حضرت عمر کا، کہ کس طرح قرآن اور کس طرح مطلب ٹرانسفارمیشن کرتا ہے ہمارا قرآن۔ حضرت عمر کا جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو حج کرنے کے لیے گئے تھے اللہ کے رسول، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، سب صحابہ کے ساتھ، لیکن مکہ والوں نے کہا کہ ہم نہیں آپ کو حج کرنے دیں گے، ہے نا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے اس سے بات ہوئی تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس وقت، اس سال تو ہم تمہیں حج کرنے نہیں دیں گے، ابھی جاؤ، ہے نا۔ پھر بعد میں تو کچھ شرطیں رکھی گئی تھی، تو شرطوں میں کیا تھا کہ حضرت جندل تھے نا، حضرت جندل تھے، تو ان کے فادر ان کے پر بہت ظلم کرتے تھے، بہت ظلم، ان کو باندھ کے رکھتے تھے، بھوکا رکھتے تھے، ان کو بہت مارتے تھے، بہت تکلیف دیتے تھے، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے بھاگ کے، کہ میں جب وہ آئے حج کرنے کے لیے تو وہ ان کے پاس آ گئے، حضرت جندل جو تھے وہ آگے، تو ان کے فادر جو تھے انہوں نے آ کے اس کو لکھا گیا تھا کہ بھائی کچھ شرطیں لکھی جائیں گی تو ہم تمہیں حج کرنے دیں گے، تو وہ پانچ لکھے گئے تھے، تو انہوں نے لکھے تھے ان کے فادر نے۔ تو جب لکھے گئے تو اس میں کیا تھی، عجیب عجیب ایسی شرطیں لکھی گئی، تو ایک تو اللہ کے نام سے مطلب شروع ہوا، اللہ کے رسول کا نام تو کہا نہیں یہ نام ہٹاؤ، رسول اللہ ہٹاؤ، ہم نہیں مانتے، تو اللہ کے رسول نے ہٹا دیا، کوئی بات نہیں، سب صحابہ ناراض کہ کیسے مطلب اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ پھر یہ شرطیں عجیب عجیب شرطیں، ہمارا کوئی بندہ اگر تمہارے پاس جائے گا تو تم واپس لوٹا دو گے، مدینہ اگر ہمارا کوئی بندہ چاہتا ہے وہاں پہ تو تم واپس لوٹاؤ گے اس کو، لیکن تمہارا اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم نہیں لوٹائیں گے، ہم اس کو تکلیف دیں، ہمارے کچھ بھی کریں، لیکن اگر ہمارا کوئی اسلام قبول کر کے وہاں پہنچتا تو واپس دو گے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ آئے ہوئے ہیں، تو رونے لگے وہاں پہ کہ مجھے واپس بھیج دیں گے، پہلی طرح ظلم کر رہے تھے اور میں بھاگ گیا تب تو اور ظلم کریں گے، لیکن کیونکہ لکھا گیا کہ نہیں بھیج دیں گے ہم، تو وہ رونے لگے وہاں پہ۔ تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا اس بات پہ کہ مطلب کیا کیا شرطیں لکھوا رہے، اور بھی بہت ساری شرطیں لکھی گئی تھی، تو ان کو یہ لگا کہ مطلب شرطیں پہ شرطیں اللہ کے رسول ہاں کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تو اللہ حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، وہ ابو بکر صدیق کے پاس گیا، جا کے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اللہ کے رسول کیوں ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، ابھی آج ہمارے پاس تھوڑی طاقت ہے، ہم جا کے ان پہ حملہ کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول کیوں نہیں مطلب دب کیوں رہے ان کے آگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے آہستہ سے ان کو کہا کہ تم جانتے ہو اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرنا، کیونکہ تم جانتے ہو آواز اونچی کرنے سے جتنے تمہارے عمل ہیں نا سب ضائع ہو جائیں گے، اسے جیسا اللہ کے رسول کریں چپ چاپ صبر کے ساتھ سنتے رہو۔ تو حضرت عمر لیکن پھر بھی غصے میں، مطلب ایک دم غصے میں، سیڈ، مطلب ایک دم بہت ہی سیڈنس نہ ملتا ہے، گریف، دکھ، غم اس میں، کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کو واپس بھیجا جائے گا، پھر ان کے ساتھ کتنا وہ کیا کریں گے، ماریں گے، کیا کریں گے ان کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چلو، پھر اور بھی واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا چلو اپنا یہ کھول دو احرام اور اپنا ذبح کرو، بال کٹوا لو اپنے، مطلب تو اس پہ صحابہ چپ چاپ کھڑے رہے۔ پھر اس میں ان کی وائف کا بھی آتا ہے کہ ان کی وائف نے بھی بہت اچھا رول پلے کیا، بہت لمبا واقعہ ہے، ابھی میں یہی ختم کرتی تھی۔ پھر واپس اللہ کے رسول چل پڑے واپس مدینہ کی طرف، تو حضرت عمر بھی ساتھ چل رہے ہیں گھوڑے میں، تھوڑا پاس آتے ہیں، گھوڑا چل رہا ہے اللہ کے رسول کا، حضرت عمر کا بھی پیچھے صحابہ چل رہے ہیں، تو حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، تھوڑا پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے ان کی طرف نہ دیکھا نہ جواب دیا، پھر آگے چلے، تھوڑا آگے چلے، پھر اور اللہ حضرت عمر کے پاس آئے، کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے پھر مطلب انہوں نے نہ ان کی طرف دیکھا نہ بات، اسی بار بھی کہا، تو اس کے بعد وہ چپ ہو گئے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتا تھا بہت دکھی ہیں اس ٹائم حضرت عمر، اور میں کیا جواب دوں۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر پھر اس کے بعد نا اللہ کے رسول پہ آیت نازل ہونے لگی، سورہ نجم کی آیتیں نازل ہوئی، تو دیکھیں کتنا اچھا اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ کس طرح قرآن ہم کو مطلب غم سے، پریشانی سے کیسے نکالتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ جیسے آیت نازل سورہ پورا سورہ نجم ایک ساتھ نازل ہوئی اللہ کے رسول کے اوپر، 4 پیج ہی ہیں اور 29 اس کے اوپر آیتیں، 29 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت عمر کی طرف دیکھا، مسکرائے، تو حضرت عمر پہ تو ڈر گئے، کہ کہا عمر ادھر آؤ، تو وہ ڈر گئے کہ لگتا ہے کوئی میرے اوپر میرے خلاف کوئی آیت نازل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ بہت کہ وہ اندر سے دکھی ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، اور ادھر ان کو پتا بھی کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہی کریں گے،
لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن غم بھی ہے اس بات کا کہ کیوں ہاں کر اللہ کے رسول نے. تو ڈر گئے کہ شاید لگتا ہے میرے خلاف کوئی قرآن میں آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول مجھے بلا رہے ہیں، ضرور میری تو شامت آ گئی. تو ڈرتے ڈرتے بہت اللہ کے رسول کے پاس گئے. تو جا کے دیکھا تو اللہ کے پاس نزدیک گئے تو دیکھا اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. تو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں چاند کی طرح، مطلب اتنا چہرہ چمکتا میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا چہرہ چمک رہا تھا. کہا عمر وکٹری تمہیں مطلب بشارت دی، ہمیں بشارت دی گئی ہے وکٹری کی، یعنی پوری کمپلیٹ وکٹری ہوگی ہماری اب، پوری کمپلیٹ. صرف دیکھیے ایک سینٹینس سنا اور اس کے بعد حضرت عمر کا بالکل ایک دم چہرے پہ ایک دم خوشی اور آسا سے سنتے ہی کہ کمپلیٹ وکٹری ہے اب ہماری اس کے بعد، صرف کمپلیٹ. ابھی دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی کوئی نہ فزیکل چینج ہوا ہے، نہ اکنامیکل چینج ہوا ہے، نہ سائیکولوجیکل چینج، کچھ نہیں دکھ رہا ابھی. کوئی ایسا بھی نہیں کہ اکنامی کے پیسے اچانک پیسے گرنے لگے ہیں، اچانک فوج آ گئی ہے، اچانک واپس جا رہے ہیں حج کرنے، کچھ نہیں. صرف یہ اسٹیٹمنٹ سنا اور ان کے چہرے پہ آ گئی کہ کمپلیٹ وکٹری. تو اس طرح قرآن جو ہے اگر انسان کے اندر ہوپ ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے جو قرآن ہم کو دیتا ہے نا، ایک امید ہوتی ہے نا، اس سے امید اگر مل جائے نا تو انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، ریج جو اینگر ہے، غصہ، وہ ختم ہو جاتا ہے نا، اور اس کے ساتھ اس کی ایک دم ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا، شیطان شیطانہ سے بنا ہے. شیطان ہوتا ہے مطلب اس کا میننگ ہوتا ہے ڈائیویٹ کرنا، ہمیں ڈیویٹ کرنا، ہمیں ایک راستے سے گھما کے دوسرے راستے پہ لے کے جانا. یعنی ہم غم میں تو اور غم میں اور غم میں. تو جب بچپن سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، جن کے گھروں میں جو بچوں کو قرآن کی تعلیمات نہیں ملتی ہے، جن کو نہیں پتا، تو وہ ان سب چیزوں، جیسے اس آدمی کی میں نے سٹوری بتائی آپ کو کہ بعد میں تو انہوں نے اسلام قبول کیا کہ وہ اس طرح پڑھتے رہے اور پھر ان کو ہوپ اس میں دکھتی رہی قرآن کے اندر، ہے نا. تو 27 سال کی عمر کے بعد انہوں نے پڑھا اس کو. تو جس طرح ایک انسان جو ہے نا وہ اس کو ہوپ ختم ہوتی رہتی ہے، تو جیسی ہوپ لیسنس آتی ہے اس کے اندر، تو ریج، اس کے اندر اینگر پیدا ہوتا ہے، اور وہ اینگر جو ہے نا وہ اس کا سیڈنس کا مطلب وہ بن جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چائلڈہڈ جو ہے جن کا سیڈنس سے بھرا ہوتا ہے، دکھ غم سے بھرا ہوتا ہے چائلڈہڈ، ایسے ہی لوگ بڑے ہو کر کے اینگر ینگ مین بن جاتے ہیں، اینگری ینگ مین. یعنی بچپن میں جن کو قرآن کی تعلیمات نہیں دی جاتی، یعنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، 7 8 9 10 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں اللہ کی بات بتائی جائے، گیلی مٹی کو شیپ دی جائے، ہے نا، اور اس کو اللہ کی محبت یہ سب بتائی جائے، تو ایسے بچے میں سیڈنس نہیں ہوتی. تو بڑے ہونے کے بعد وہ بہت خوشحال اور اس طرح سے ایک سوسائٹی جو فارم ہوتی ہے نا، وہ بہت ہی اچھی سوسائٹی، مطلب ایک پازیٹیو سوسائٹی اور ایک ترقی یافتہ سوسائٹی بنتی ہے. لیکن جب ایسی زندگی میں سیڈنس ہوتی ہے تو ایسے لوگ بڑے ہو کے اینگری ینگ مین اور ابیوزو سوسائٹی بنتی ہے، ابیوزو سوسائٹی بنتی ہے. یعنی ایسے کہ ماحول آگے خراب ہوتا ہے. آج کی ہماری جنریشن کو ضرورت ہے کہ یہ ریسٹور کرے جو ان کے اندر یہ ڈس آرڈر پیدا ہو گیا ہے، جو اینگر ان کے اندر ہے، جو سیڈنس کی وجہ سے جو ڈپریشن ہے. تو یہ قرآن ہی ہے جو ریموو کرے گا ان کے اندر ڈارکنیس کو. کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ بارش کی مثال دے رہے ہیں. قرآن کی مثال جیسے بارش کی مثال ہے، بارش یعنی پانی. تو پانی کس طرح مطلب کس طرح پانی جو ہے وہ لے کر آتا ہے نا، اس کی مثال ہے کہ کچھ پانی گرتا ہے تو کچھ اپنے اندر ایبزارب کر لیتے ہیں، کچھ اس میں سے بہہ کر کے چلا جاتا ہے، کچھ اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے. تو پانی جو ہے اس طرح قرآن کو لائٹ کہا گیا ہے، روشنی. تو روشنی جس طرح اندھیرے کو دور کرتی ہے، یعنی اٹ ٹیکس اوے ہوپ لیس. قرآن جو ہے وہ ہوپ لیسنس ہمارے اندر سے لے جاتا ہے، فائر ریج اس کو ختم کر دیتا ہے، ریموو کر دیتا ہے. گیو لائف، جیسے پانی زندگی دیتا ہے، اس طرح قرآن گیوز لائف. ٹھیک ہے، برنگ کامنس، ہمارے اندر قرآن جو ہے وہ ایک کامنس لے کر آتا ہے نا. تو یہ دو ایسنشیل کمپوننٹس ہیں. کون کون سے؟ رین یعنی واٹر اور لائٹ، جس کی آپ کو مجھے بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس قرآن کی تعلیمات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں میں عام کرنا چاہیے، لوگوں کو اس قرآن کی تعلیمات کی طرف بلانا چاہیے. اب دیکھیے، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. فتلقى، لقى مطلب ہے میٹنگ، فتلقى آدم. تو آدم علیہ السلام کو جیسے ہی آدم علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان سے غلطی ہو گئی، پیڑ کا انہوں نے پھل کھا لیا ہے، تو یہ بھی سنت ہے. تو ہمیں کیا فالو کرنا چاہیے؟ اپنے فادر کی سنت کو. آدم علیہ السلام سیدھا انہیں لگا غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی طرف کیا تھا، فتلقى، ایک دم ٹرن کیا، اور رب اپنے رب سے کلمات سیکھے تھے، ہے نا، اور وہ اور توبہ کی، مطلب وہ کلمہ پڑھا، توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی دعا نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا، ہے نا. تو بے شک میں نے ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا اپنے نفس کے اوپر میں نے ظلم کیا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے خلاف جاتے ہیں تو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا،
हम अल्लाह की डिसओबीडियंस करें तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अल्लाह की इबादत ना करें अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, इबादत करते हैं तो भी हमको फायदा है, ठीक है, और अगर इबादत नहीं करते तो भी हमें नुकसान है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आज तादाद में मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ कि माइग्रेन हो गया, सर में दर्द है ना, और आज साइंस क्या कहती है कि जमीन पे अगर आप सर ज्यादा टाइम तक रखेंगे तो उसमें से जो निकलती है रेज जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक जो भी है मैग्नेटिक जो भी है वो हमारे ब्रेन के अंदर जाकर के उसको इतना ज्यादा स्ट्रेंथन कर देती है, मतलब तो एक रिसर्च है जो बहुत सारी रिसर्च है ऐसी, है ना, तो आप ना जमीन पे ज्यादा टाइम तक सर रखा करें तो उसे ये हेल्दी होता है, ब्रेन होता है, माइग्रेन नहीं होता, सर में दर्द नहीं होता। देखिए सजदे के बारे में क्या है ना, साइंस भी कहती है कि ब्लड जो है वो कैसे जब हम रुकू में जाते हैं तो बॉडी में आधे में डिवाइड होता है, और जब जमीन पर सर रखते हैं सजदा करते हैं तो हमारे सर पे से होता हुआ पूरा ब्लड बॉडी में गुजरता है, फेस पे आता है, यानी पूरे ब्रेन को पूरा ब्लड और ऑक्सीजन सब मिलता है ना। तो ऐसे लोग जो आप यकीन माने मैंने देखा है जो लोग नमाज पढ़ने वाले होते हैं ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले होते हैं, नमाज 2 वाली नहीं बस वो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बदतरीन चोर, पूछा कौन है बदतरीन चोर, कहा बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है, वो बदतरीन चोर है। नमाज में चोरी यानी लंबे रुकू नहीं करता, सजदे सही नहीं करता, यानी रुकू और सजदे जो है ना वो जल्दी जल्दी करता है, उसको कहा गया चोरी करता है नमाज में, वो बदतरीन चोर है। पैसे चुराने वाले को नहीं कहा, बल्कि नमाजी को कहा गया चोर है। लंबे रुकू करे, लंबे सजदे करे, तो देखिए नमाज पढ़ेंगे तो हमें फायदा है, फिजिकल भी फायदा है, इसके अलावा स्पिरिचुअल भी हमको फायदा होता है। हम सजदे में सर रखते लगता है सारा बोझ उतर गया हमारा, सजदा लंबा करते हैं, रुकू करते हैं तो बस और दिल करता है, जितनी इबादत की तरफ जाते हैं और शौक पैदा होता है और नूर हमारे अंदर आता है। नमाज पढ़ते हैं तो हमको फायदा, कुरान पढ़ते हैं तो हमको फायदा, फिजिकल इबादत करे, स्पिरिचुअल इबादत करे, जो भी करे हमको फायदा है, अल्लाह कोई हमसे फायदा नहीं है। तो ये सब चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए करी। तो ये सुन्नत है कि हम क्या करें, जब भी कोई गुनाह हो जाए, है ना, किसी को हर्ट करे, गुनाह हो जाए, हम क्या करें 2 तौबा के नफिल पढ़ें, 2 नफिल पढ़ें, और फिर उसके बाद एक दुआ है कि जिसमें कि कुरान को हमारे दिलों की ठंडक बना दे, हमारे आंखों का, दिलों का, वो पूरी दुआ है। इंशाल्लाह बताऊं, अगर आपको पूछना तो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। तो वो 2 नफिल पढ़ के वो दुआ पढ़ें, जब गुनाह हो जाए कोई तो वो दुआ पढ़ने से इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें माफ भी करेगा और कुरान को हमारे दिलों का नूर भी बना देगा, ठीक है। फिर कुल नहबितु मिनहा जमिया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब देखिए फिर अल्लाह ताला ने उनको दोनों को कहा कि तुम सबके सब उतरो, शैतान को भी और आदम अलैहिस्सलाम को भी, हव्वा अलैहिस्सलाम को सबको उतारा, और कहा देखो मैं नीचे उतारा। तो बाइबल में लिखा है पनिशमेंट के तौर पे नीचे उतारा, ये अब तुम जन्नत में नहीं रहोगे, तुमने गुनाह किया चलो नीचे उतरो। जबकि कुरान ऐसा नहीं कहता कि पनिशमेंट के तौर पर उतारा, नहीं, अल्लाह का प्री प्लान था, ये अल्लाह को भेजना था, है ना, लेकिन कुछ सिखा के भेजना था आदम अलैहिस्सलाम को कि शैतान देखो दुनिया में शैतान भी आने वाला है, पर तुम्हें जैसे यहाँ पिसलाया ना ऐसे जमीन पे तुम्हें पिसलाता रहेगा। और फिर कहा अदुबुल खुला दुश्मन है वो, तो अब हर वक्त बहकाएगा, है ना। तो क्या करना, फइम्मा जब तुम्हारे पास आए मिन्नी हुदन मेरी तरफ से हिदायत, तो उसकी क्या करना, इत्तबा करना, यानी कुरान की इत्तबा करना, यानी जो भी तुम्हारे रसूल मैसेंजर आए मैसेज लेकर के तो उसकी इत्तिबा करना। फला तो अगर आप कुरान की इत्तिबा करेंगे से पता चलता है तो कोई खौफ नहीं होगा, कोई रंज, कोई गम नहीं होगा। तो देखिए जो भी कुरान पढ़ने वाले होते हैं उनके पास अगर आप बैठेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। सिर्फ रंज और गम की बातें, नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स और ये सब नेगेटिव बात करने वाले वही लोग होंगे जो कुरान से दूर है। करके देख लीजिए एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में। जो भी कुरान नहीं पढ़ते हैं ऐसे लोगों के पास बैठेंगे तो आपको सिर्फ नेगेटिव ही बातें सुनने के लिए मिलेंगी वहां पर। देखिए कुरान खुद कह रहा है कि खौफ और रंज का मौका नहीं होगा आपके पास, जो भी अल्लाह की हिदायत, कुरान को हिदायत कहा गया है, कुरान की पैरवी करेगा, यानी कुरान को समझेगा, उसके पीछे चलेगा, उसको इत्तिबा करेगा, ठीक है। और बल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बि आयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अब जो भी नहीं कुरान को जब पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो कहाँ से जिंदगी गुजारे, कौन सी जिंदगी गुजारेंगे हम। तो ऐसे लोग जो वल्लज़ीना कफरू, तो इसके बारे में बाकायदा आता है कि वल्लज़ीना कफरू की नमाज के बारे में भी आता है, वक़ज़्ज़बू झुटलाया आयत को, तो अस्हाबुन नार जहन्नुम वाले हैं। यानी इसमें स्कॉलर्स ने कुछ ये भी लिखा है कि जो नमाज नहीं पढ़ते, यानी शैतान ने, इब्लीस ने एक सजदे से इनकार किया तो काफिर हो गया। और हम नमाज देखिए कितनी सारी, कुछ लोग मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान है, नमाज ही नहीं पढ़ते, कितनी सारे टाइम की नमाज छोड़ देते हैं, तो वो कौन हो गए बताइए, वो भी तो काफिर ही हो गए ना, वो भी काफिर हो गए। मैं तो बाकायदा आपको बड़े बड़े इमामों के फतवे दिखा सकती हूँ कि जो ये कहते हैं जिसने एक टाइम की नमाज छोड़ी तो वो काफिर हो गया, तो वो कलमा पढ़े और इस्लाम में दोबारा से दाखिल हो जाए, और वो गुस्ल करे और कलमा पढ़े फिर दोबारा वो